السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج زمان پاک کے باہر حالات کی، لیکن اس سے پہلے بھی اس بات پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ پیٹرول مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ 5 روپے جو پچھلے دنوں کچھ کم کیا تھا وہ 5 روپے مزید بڑھا دیے گئے ہیں۔ اب مہنگائی نے تو ریکارڈ توڑ ہی دیا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے بھی ایک اور ریکارڈ رقم کر دیا ہے، اور یہ ریکارڈ اس طرح ٹوٹا گیا ہے کہ پہلے انہوں نے یہ اپنا رزسٹ کیا۔ آج جو سیشن کورٹ ہے، ٹرائل اور سیشن کورٹ، اس نے یہ جو ہے کل وہ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہماری انڈرٹیکنگ ہے عمران خان صاحب کی، وہ 18 تاریخ کو پیش ہو جائیں گے۔ اس تناظر میں آپ ان کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں ان کو ختم کر دیجئے، معطل کر دیجئے، لیکن ٹرائل اور سیشن کورٹ جج نے یہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ اس فیصلے میں 3 پوائنٹس ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی 3-4 پیشیوں میں ہم نے آپ کو استثناء دی ہے، اب آپ کو پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ اسسٹ کریں گے پولیس کو، فیڈرل اداروں کو اپنی اریسٹ میں، اور آپ نے اب جو ہے وہ رزسٹ کیا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہی ہے کہ ان کو ہر صورت 18 تاریخ کو پیش ہونا ہے، اور پولیس کو کہا گیا کہ آپ اپنی کارروائی کیجئے۔ جس کے بعد عامر میر صاحب جو کہ ہمارے نگراں سیٹ اپ کا حصہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کارروائی چند گھنٹوں میں کر لیں گے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا لیکن ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آج جس کی سماعت 10 بجے شروع ہوئی، اس میں یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی ہے کہ آپ نے کوئی کارروائی نہیں کرنی کل صبح کی سماعت تک۔ تو اب ایک اسلام آباد جو سیشن کورٹ ہے اس کا ایک الگ فیصلہ ہے، اور یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سٹینڈ کرتا ہے۔ اب اس میں سے کیا پک اینڈ چوز کیا جا سکتا ہے، لیکن انٹرسٹنگلی لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ مل جل کے بات کر لیجئے۔ اب یہ رولنگ ہے، ایک عدالت کا فیصلہ ہے، اس عدالت کے فیصلے کے حوالے سے ایک وارنٹ گرفتاری جاری ہوا ہے، اس پر یہ بات کرنا کہ آپ مل جل کر بیٹھ کے بات کر لیں، تو ویئر ڈز دا کرائم گو اینڈ ویئر ڈز دا وارنٹ گرفتاری اسٹینڈ، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ لیکن ایک اچانک سے جاوید لطیف صاحب کو کوئی ضرورت پیش آئی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں سے کچھ حصہ ایسا ہے جو انٹرسٹنگ ہے، سناتے ہیں آپ کو۔ ظلم خلیل زاد نے جو آواز نکالی ہے اسے کان لگا کے سنیں، آنکھیں کھولی جائیں کہ ملک کے خلاف انٹرنیشنل سازش جو ہے اس کے مورے کون کون ہیں، اس کے کردار کون ہیں، اور ان سازشوں کو، ان کرداروں کو اگر آپ کڑی سے کڑی سزا جو ایک ملک غدار کی ہوتی ہے، سازشی کی ہوتی ہے، وہ نہیں دو گے تو کس طرح یہ چیزیں بریک ہوں؟ یہ چیزیں کیسے بریک ہوں گی اگر سزائیں نہیں ملیں گی؟ لیکن پہلے آئیڈینٹیفائی تو کر دیجیے سزائیں دینی کن کو ہیں، اور وہ آج اپنی ہی حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ سچ کو سامنے لایا جائے۔ اب وہ سچ کون سا ہے جو مریم صاحبہ آلریڈی بیان کر چکی ہیں، یا اس کے آگے بھی کچھ ہے؟ اب عمران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ ہو تو پھر فواد چودھری صاحب کو نواز شریف کی واپسی یاد آ جاتی ہے۔ آج انہوں نے فریق بننے کی درخواست دائر کی تھی، جو کہ جس کیس میں نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے، وہ مسترد ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں 20 کروڑ عوام ہیں وہ انوالوڈ ہیں، تو انہوں نے کہا پھر کیا 20 کروڑ عوام کو بھی ہم اس میں فریق بنا لیں؟ فواد چودھری صاحب لیکن ان گڈ اسپرٹس کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سن لیجیے۔ آ رہے ہیں نواز شریف پھر پاکستان واپس؟ نہیں آ رہے، کہاں آ رہے ہیں، لانا پڑ رہا ہے۔ نواز شریف نے خود کہا ہے یہ تاخیر نہیں کر دی، بڑی تاخیر کر دی مہربان آتے آتے؟ نہیں، وہ تو سارے لندن کے ریسٹورنٹس کے ریویو لکھ دیے اب انہوں نے، اب آ کے اپنی کتاب چھاپیں لندن کے ریسٹورنٹس۔ اب وہ کتاب چھاپیں گے لندن کے ریسٹورنٹس، ابھی وہ ریسٹورنٹس کو ریویو کر رہے ہیں۔ یہ فواد چودھری صاحب نے فلپنٹلی آج بیان دیا۔ ساتھ ہی ساتھ آج ایک بہت ہی سیریس جو ایلیگیشن ہے وہ عامر میر صاحب کی طرف سے لگی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو حوالے سے لوگ بیٹھے ہیں ان کے گھر کے باہر، ان میں کون کون شامل ہے، ذرا سنیے۔ یہاں پر انفارمیشن ایسی بھی ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ کے پی سے بھی لوگ ہیں، اور دے آر ملیٹنٹس۔ ایک بندے کا نام بھی ہمارے پاس آیا جو کہ تحریک نفاذ شریعت محمدی سے جس کا تعلق ہے، مولانا صوفی محمد مرحوم کا وہ رائٹ ہینڈ مین تھا، 8 سال قید کاٹ کیا، 8 سال کی قید کاٹ کے آیا ہے۔ ملیٹنٹس بھی شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو باہر لوگ اس وقت موجود ہیں ان میں ملیٹنٹس بھی شامل ہیں، اور ایک خصوصی شخص کی بات انہوں نے کر دی ہے۔ اب ساتھ ہی ساتھ کارکنان اپنے ہاتھ میں ڈنڈے لیے ہوئے ہیں، اگر یہ ملیٹنٹس نہیں ہیں تو یہ طریقہ کار کہاں سے درست ہے؟ ذرا آپ کو ایک انٹرسٹنگ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ لکڑی کیوں کاٹتے ہیں؟ ڈنڈے بنوانا ہے، ڈنڈے بنوانا ہے نا۔ اچھا ہاں نا، تو ڈنڈے ان کو بنا کے دیے اپنے ڈنڈے؟ ہاں دیا ہے نا۔ اچھا، تو یہ مردان سے لے کے آئے آپ؟ مردان سے۔ اچھا، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں مکینک ہوں۔ مکینک ہے، مستری۔ اچھا اچھا،
लेकिन लकड़ी काटने का काम नहीं करते। हाँ, लकड़ी काटने का काम नहीं करते आप? क्यों नहीं करता है सर? मैकेनिक तो नहीं लकड़ी काटता नहीं यार। ये हमारे साथ है करेगा ना। नाम क्या है आपका? मेरा नहीं मेरा, आपसे पूछ रहा हूँ भाई। आप असिस्ट कर रहे हैं कैसे कारकुनों को डंडे प्रोवाइड करने के लिए। एक इंटरेस्टिंग आपको वीडियो हमने दिखाई जिसमें एक मिस्त्री हैं जो कि मैदान से आए हैं और वो लकड़ियां काट काट के डंडे बना बना के कारकुनों को बांट रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे, कुछ लीगल जो इस वक्त पॉइंट्स हैं उन पर भी रोशनी डालेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया। पाशा साहब, मैं विदाउट मिन्सिंग एनी वर्ड्स मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज एक ट्रायल और सेशन कोर्ट का फैसला आपके सामने है जिसके ऊपर कल जो थे ख्वाजा हारिस साहब उन्होंने कहा था कि हमारी अंडरटेकिंग ले लीजिए और वो इमरान खान साहब ज़रूर मौजूद होंगे 18 तारीख को इन कोर्ट, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ। और उसके बाद उन्होंने ये भी रिमार्क दिए जज साहब ने, उन्होंने कहा कि ये आपको बड़ा मज़ा आएगा आपको तफसीली फ़ैसला पढ़कर। उसके साथ साथ यहाँ पर आज उनके वकला जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत जगह गुफ्तगू की है, कहीं ऑन द रिकॉर्ड भी की। उन्होंने कहा है ये तो जज साहब को ही चेंज कर देना चाहिए क्योंकि ये बायस्ड हैं, ये ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं। साउंड फेमिलियर सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला मौजूद है और वो कह रहे हैं पंचायत लगा लें, बैठ के बात कर लें। तो एक क्राइम जो कमिट हुआ है या करप्शन का केस है, उसमें एक वारंट गिरफ्तारी जारी है, सो वेयर डज दैट प्लेस एवरीथिंग सर आपकी नज़र में? देखें, जहां तक तो वारंट ऑफ अरेस्ट का तल्लक है वो तो इंटैक्ट है और वो पूरी ताकत के साथ मौजूद है, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के हालात की हद तक तो उनकी फाइंडिंग मैं समझता हूँ कि वो ठीक है कि उन्होंने मजीद झगड़े से बचने के लिए ये सारा काम किया है। जो हालात हम 2 दिन 3 दिन देखते रहे हैं लाहौर में, सड़कों पे, गलियों में जो हालात हो रहे थे वो इंतहाई नामुनासिब थे और बाकायदा 2 इदारों की फोर्सेस को लड़ाने की कोशिश भी की गई। हमारे सुनने में ये आया कि जीबी पुलिस जो है वो आई हुई थी और वो फुल इक्विप्ड थे, उनके पास गने थी और वो उन्होंने तान ली थी पंजाब की पुलिस पे। तो ये बड़ी खौफनाक एक सूरत हाल और गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गई है और इससे अवॉइड करने के लिए शायद लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ दरमियानी रास्ता निकालने के लिए ये पंचायती सिस्टम की बात की है। तो मैं नहीं समझता कि ये बात सुने, चूँकि जब भी शख्सियत, हुकूमती शख्सियत मिल बैठ के बात करने की सजेशन देती है तो दूसरी तरफ से कोई इमरान खान साहब की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों नहीं बैठना चाहते, वरना तो सियासत में तो कहते हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे हर वक्त। पाशा साहब कता कलामी माफ, लेकिन हम एक ट्वीट दिखाना चाहते हैं आपको। आज इमरान खान साहब ने कुछ तो उनके रवैये में थोड़ी सी हमें लचक तो नजर आ रही है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव हमें बताएंगे इसका मतलब क्या है, लेकिन उन्होंने कहा है मैं कौम के वस्तर मफाद में हर किसी से बात करने को तैयार हूँ। इसमें कोई बट और इफ नहीं है कि चोरों से बात नहीं करूंगा, इदारों से बात करूंगा या मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ लेकिन NRO नहीं दूंगा। अब ये इसमें लेकिन और बट नहीं है, इसमें जाहिर उन्होंने कहा है मैं हर किसी से बात करने को तैयार हूं, हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हूं। तो सर इसमें आपको लग रहा है कि कोई बातचीत हो? क्योंकि शामिम कुरैशी साहब आप पेश भी हुए, सेक्रेटरी पंजाब से मुलाकात हुई, IG पंजाब से मुलाकात हुई। जो गिलगित बल्तिस्तान वाला पॉइंट आपने रेज किया सर, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आज वो गिलगित बल्तिस्तान वाले जो सवाल पे IG पंजाब जो थे वो उन्होंने कुछ मतलब मुझे तो नहीं लगा कि कोई क्लियर स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। वो कह रहे थे भी मौजूद लेकिन 2 इदारे आपस में नहीं लड़ते, या 2 पुलिस फोर्स जब यूनिफॉर्म पहन लेती है तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ती, तो वो रियासत के लिए लड़ते हैं। सो आई एम नॉट श्योर where that stands right now, but in any case लाहौर हाई कोर्ट क्या इस पंचायती फैसले के अलावा कोई फैसला देने की पोजीशन में थी? क्योंकि ये सीज फायर तो इस तरह भी हो सकता है कि वो कहती है इमरान खान साहब पेश हो जाएं या अपने आप को अरेस्ट के लिए पेश करें, ये भी हो सकता था कि नहीं? देखें, बात ये है कि जो आपने पहली बात की जी, वो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है कि मैं मिल बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ, और ये बड़े अरसे बाद उनकी तरफ से खान साहब की अपनी जानब से पहली दफा ये बात आई है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और अब गवर्नमेंट को भी एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ के ये बात करनी चाहिए। ये मसाइल का हल जब तक मिल बैठ के ये नहीं करेंगे वो ये मसला हल नहीं होगा। और ये बात एक
طے شدہ حقیقت ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر خان صاحب رہتے اور یہ سارے معاملات پارلیمنٹ میں بیٹھ کے حل ہو سکتے تھے تو سب سے اچھی بات یہی تھی. اور کل سینٹ کی گولڈن جوبلی تقریبات ہوئی تھی, وہاں پہ مجھے بھی خطاب کرنے کا موقع ملا, تو یہی بات میں نے وہاں کی کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ کو چاہیے کہ پارلیمنٹ اپنے معاملات کو کورٹس کے اندر نہ لے کر جائے, اور تبھی سیاستدان تماشا بنتے ہیں کہ جب وہ اپنے معاملات کو کورٹس میں لے کے جاتے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہیں جی کہ کورٹس جو ہیں وہ تجاوز کر رہی ہیں اپنے اختیارات سے. تو اس کے لیے موقع جو ہے وہ آپ سیاستدان خود ان کو مہیا کرتے ہیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. میں گورنمنٹ والوں کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ اس سے آفر سے فائدہ اٹھائیں, اس کو ٹھکرائیں نہیں, سیریس ایکشن لیں اس پہ, اور ہائی لیول پہ یہ بات چیت شروع ہونی چاہیے. پاکستان بار کونسل بھی, میں پہلے بھی اس بات کر چکا ہوں, اب بھی اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ پاکستان بار کونسل نان پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے, اور ہم اپنا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو کہ آئیں, بیٹھیں اور مل کے بات کریں. اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی آپ ایجنڈا بنائیں. اس ملک کی سیاسی صورتحال کو دیکھنا ہے تو آئیں پاکستان بار کونسل کے پلیٹ فارم پہ بات کریں کہ کس سائٹ پہ, کس سمت پہ اس ملک کو لے کر جانا ہے. لیکن پاشا صاحب دیکھیں, بات چیت تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, پولیٹیکل فورم میں ہونی چاہیے, اور ظاہر ہے تمام مشاورت سے فیصلے ہوں تو بہتر ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب پارلیمنٹ سے نکل گئے, پھر انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں, اب وہ الیکشنز مانگ رہے ہیں. اب دوسری طرف سے یہ آوازیں آ جا رہی ہیں کہ جوئش لابی کا حصہ ہیں, زلمہ خلیل زاد جو ہیں ان سے کیوں ملاقات ہوئی, اب تو صاف پتہ چل گیا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. اب دوسری طرف سے اگر اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہو تو بات چیت کیسے ہو؟ اور پلس یہ جو توشہ خانہ فوجداری مقدمہ ہے یہ تو ایگزسٹ کرتا ہے نا, اس کے وارنٹ گرفتاری تو جاری ہو چکے ہیں, تو اب بات چیت میں کیا اس کو بھی زائل کرنا ہے؟ اور جو مطلب نظر تو یہی آ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی معاملہ سیاسی ہے نہ کہ کوئی عدالتی ہے, تو یہ معاملہ سیاسی طور پر تو مشاورت سے حل ہوگا, لیکن عدالتی طور پر کیا اس کا حل ہے؟ دیکھیں, عدالتی طور پہ تو معاملات جو ہیں وہ عدالت میں ہی حل ہوتے ہیں, اور عدالت میں ہی حل ہونے چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کرمینل کیس بنا ہے اور وہ کورٹ میں چلا گیا ہے. ہاں, اگر کوئی قابل راضی نامہ جس کو ہم کمپاؤنڈیبل افینس کہتے ہیں اگر وہ لگا ہوا ہے تو اس پہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ راضی نامہ کر سکتی ہے. لیکن نان کمپاؤنڈیبل افینسز میں جب 173 کی رپورٹ پیش ہو چکی ہے کورٹ میں, تو پھر کورٹ نے جب کاغذ لے لی ہے تو گورنمنٹ پھر اس طرح واپس نہیں لے سکتی, اور اس طرح واپس لینے بھی نہیں چاہیے. یہ تاثر بھی بڑا غلط جاتا ہے کہ ایک مفاد کے لیے, ایک چیز حاصل کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ گورنمنٹ, اپنی اسٹیٹ, اپنی رٹ جو ہے اس پہ سمجھوتا کر لے. یہ ممکن نہیں ہے. لیکن جہاں تک معاشی اور سیاسی معاملات ہیں ان کا حل کے لیے بیٹھنا کوئی معیوب نہیں ہے. یہ اچھی روایت ہوگی, اس کو تمام لوگ اپریشیٹ کریں گے. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کیونکہ نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ایک معمہ ہے, اور وہ یہاں سے جب لندن گئے تھے وہ بھی ایک معمہ ہے. ویسے تو ایک قانونی کارروائی ہوئی تھی, ان کو ان سے کوئی گارنٹیز لی گئی تھیں, شہباز شریف صاحب نے ان کے اکاؤنٹ پہ وہ گارنٹی دی تھی کہ وہ ان کو واپس لے کر آئیں گے, علاج کے لیے باہر جا رہے ہیں, ان کی پلیٹلیٹس گری تھیں. اب وہ اقامہ کا معاملہ تھا پناما میں, کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں اس پہ نہیں جانا چاہتی, لیکن کیا یہ کورٹ کو اس پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب آیا واپس کیوں نہیں آ رہے, اور اگر نہیں آ رہے تو اس پہ بھی کچھ چارہ جوئی ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جی انصاف کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے تو ہوگا کچھ, لیکن یہ کرنے کے لیے بھی تو کوئی کویسچنز ہونے چاہیے نا. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیوں باہر گئے, ان کو کس نے جانے دیا. اب ہے تو ایک قانونی معاملہ, لیکن حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں بھیجا, تو اس وقت کی حکومت یعنی کہ پیٹ کیا ہے کی حکومت. تو سر اس تناظر میں ایک کہہ رہا ہے جی وہ کورٹ کے رولز فالو نہیں کر رہا تو میرے اوپر کیوں لاگو ہے. اس میں تو عدالتی نظام متاثر ہوتا ہے نا, قانون متاثر ہوتا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. نواز شریف صاحب اسپیشل کیس کے طور پہ ان کو ٹریٹ کیا گیا, اور عمران خان صاحب کی حکومت نے ہی خود جانے دیا. عدالت نے, اگر عدالت کا فیصلہ پڑھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ گورنمنٹ فیصلہ کرے, تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سیف ایگزٹ کیا اور وہ چلے گئے. اب واپس آنا, کیونکہ کمٹمنٹ کر کے گئے تھے, واپس آنا ان کا بنتا ہے, ان کا ملک ہے جہاں پہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حوالے سے ان کو
ملک سے باہر ہی رکھا جائے، وہ آئیں، اپنے خلاف وہ جو مقدمات ہیں ان کو فیس کریں، اور سرخرو ہوں، اگر وہ بری ہو جاتے ہیں اور یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ان کے خلاف جو الزام ہے وہ جھوٹے ہیں تو وہ بری ہو جائیں گے. لیکن جب تک وہ آئیں گے نہیں، سرنڈر نہیں کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ کیس اس طرح فارغ ہو جائے کہ وہ انگلینڈ بیٹھے رہیں اور یہاں پہ عدالتیں یا حکومت کیس فارغ کر دے. فی الحال یہ مجھے ممکن نہیں نظر آ رہا. بادشاہ صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا، آپ کی بات یہاں پر تک بالکل درست ہے کہ ہونا چاہیے، واپس بلوانا چاہیے. لیکن اسی تناظر میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بیٹھ کر بات چیت کریں اور معاملات کو رفع دفع کریں، تو سر کیسے رفع دفع کریں گے کہ آپ نے اداروں کو مطلب ان کو اٹیک کیا، ان کو زخمی کیا، 75 سے زائد افسران جو ہیں رینجرز کے، پولیس کے، وہ اسپتالوں میں ہیں، آپ نے DIG آپریشنز کو زخمی کیا، مطلب یہ سب چیزیں، آپ نے املاک کو نقصان پہنچایا، آپ نے واٹر کینن کو آگ لگا دی، آپ نے گاڑیوں کو آگ لگا دی. مطلب اس کا بھی تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بات چیت سے یہ معاملے بھی رفع دفع ہو جائیں گے، کیونکہ ملک میں یہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس اسٹرینتھ ہوتی ہے پھر ہم TLP سے بھی مذاکرات کر لیتے ہیں، پھر ہم TTP سے بھی مذاکرات کر لیتے ہیں. پوائنٹ از جو اس وقت قانون اور انصاف کا تقاضا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، آپ کیسز کریں ان لوگوں کے حوالے سے، آپ اریسٹ کریں ان لوگوں کو جنہوں نے ملک کو اور ریاست کو نقصان پہنچایا ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی بالکل، یہ 2 دن جو لاہور میں ہوا، ہم نے یہ دیکھا کہ پولیس بالکل غیر مسلح تھی. ان کے پاس صرف ڈنڈے تھے یا وہ شیلڈز تھی اور انہیں ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے. کسی پولیس والے کے پاس کوئی پسٹل یا کوئی گن نہیں تھی جس کو وہ استعمال کر سکتے. اور آپ دیکھیں کہ 80 کے قریب پولیس والے جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا نمبر ہے. اور دوسری طرف کمپیریزن کریں تو جو PTI کے رکن ہیں، کارکن ہیں، ان میں سے زخمی کم ہوئے ہیں. نظر یہ آ رہا تھا کہ پولیس اس نیت سے نہیں آگے جا رہی کہ تشدد کرے. جب آگے سے ریزسٹنس ہوئی تو پھر وہ واٹر کینن اور وہ جو لاٹھیاں یا پتھروں جو ہوا، اور دو طرفہ پولیس والوں نے بھی وہی پتھر اٹھا کے پھینکے جو کارکن پھینک رہے تھے. لیکن قانون کو اس طرح ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا. اور سب سے سیریس جو میں سمجھتا ہوں آبجیکشنیبل بات تھی وہ یہ تھی کہ جو انہوں نے پیٹرول بم جو ہے وہ یوز کیے اور اس سے گاڑیاں جلائی گئیں. یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ آبجیکشنیبل بات ہے. اور عمران خان صاحب کو بھی اپنے کارکنوں کو پرامن لینے کے لیے وہ تو پرامن رہنے کے لیے تو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ برقرار بھی رہے ہیں. وہ یہ بھی بیان آ رہا ہے کہ ان کو بلائیں جی، MNAs MPs کو کہیں میں ٹکٹ نہیں دوں گا اگر وہ جتھے لے کے نہیں پہنچیں گے. تو سر یہ تو آپ بات چیت ایسے آدمی سے کر رہے ہیں جب اس کے پاس اس سے بات چیت کوئی نہیں ہو رہی، تو وہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ آزما رہا ہے. اور یہ تو ان اینی کیس غیر قانونی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے، غیر سیاسی بھی ہے. اور مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے پھر بات چیت کیوں کی جائے اگر وہ ان ہتھ کنڈوں پہ بار بار چلے جاتے ہیں. وہ 6-8 مہینے سے یہ جمگھٹا لگا ہوا ہے بنی گالا کے زمان پاک کے باہر. یہ سارا کچھ پلانڈ ہو رہا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات چیت کرنے سے پہلے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے کہ یہ ہوا کیا ہے؟ بالکل، قانون نے تو اپنا راستہ خود بنانا ہے، دیکھنا ہے اور کارروائی کرنی ہے. میری اطلاع کے مطابق کچھ FIRs بھی درج ہوئی ہیں جن میں عمران خان صاحب کا بھی نام شامل ہے کہ انہوں نے کارکنوں کو اکسایا ہے اور باقی کارکن مشتعل بھی ہوئے ہیں. اب اس کا کیا بنتا ہے اس کا تو ظاہر ہے کورٹس میں معاملہ جانا ہے، اور پولیس کو جب موقع ملے گا وہ ان کو اریسٹ کریں گے، کارکنوں کو بھی اور لیڈرشپ کو، تو یہ تو لازمی ہوگا. لیکن میں پھر ایک بات کرتا ہوں، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مٹی پاؤ، کیونکہ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، معاملات ایگریویٹ ہو جاتے ہیں، جلاؤ گراؤ اور اس قسم کی کیفیت آتی ہے، تو بعد میں کچھ بڑے آ کے کہتے ہیں جی مٹی پاؤ، اور وہ مٹی ڈل جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا منطقی انجام تک. لیکن سر آپ کو اس تناظر میں مجھے بہت سارے وقت کم ہے، میں صرف یہ جاننا چاہوں گی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کا فیض آباد دھرنے پہ فیصلہ موجود ہے، ہم نے اس کو بھی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں نہیں عمل میں لے کر آئے، ان کے اوپر بھی ہم نے کوسچن مارکس لگا دیے، تو ہم سرے سے ہی غلط نہیں کر رہے. بالکل، یہ آج کل آج کے لیے کوئی سرکاری محکمہ کوئی بھی جب احتجاج کی کال دیتے ہیں تو پہلا ان کا جو فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ
وہ کہتے ہیں جی ہم دھرنا دیں گے. کبھی نرسز دھرنا دے رہی ہیں, کبھی اساتذہ دے رہے ہیں, کبھی وکیل دے رہے ہیں, کبھی ڈاکٹرز دے رہے ہیں, کبھی پٹواری دے رہے ہیں. ہر بندہ دھرنے کے لیے تیار ہو گیا. اور میں پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ دھرنا لاسٹ ریزارٹ ہوتا تھا, ایک آخری. تو سر اب اس میں لا کو رستہ اختیار کرنے کے لیے کچھ لا میکنگ بھی کرنی پڑے گی, کچھ لوگ چیزوں کو ڈیفائی بھی کرنا پڑے گا. اوکے حسن رضا پاشا صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد عالیہ حمزہ صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی اور سمجھائیں گی کہ اس وقت بات چیت کا دور ہے یا پھر ہاتھا پائی کا دور ہے, اور اگر ہاتھا پائی کا دور ہے تو پھر شروعات کس نے کی, اس پر بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک. کہتے ہیں there are always two sides to a story. اب ہم پاکستان تحریک انصاف کی سائڈ کی سٹوری بھی سننا چاہتے ہیں, لیکن some facts are damning and they are permanent. ابھی ہم نے کچھ گھنٹوں پہلے یہ سنا تھا کہ یاسمین راشد صاحب اپنی گاڑی میں لاک ہو گئی ہیں, ان کو پولیس اریسٹ کرنے آئی ہے اور وہ اپنے آپ کو انہوں نے گاڑی میں لاک کر دیا. اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہمیں نہیں سنائی دی. آئی ہوپ کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن اس وقت ایک اور جو خاتون کارکن ہے, بلکہ یہاں پہ MNA ہیں سابق, عالیہ حمزہ صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. عالیہ بہت شکریہ. عالیہ آپ ایک ایک پل سچویشن کو دیکھتی رہی ہیں, آپ خود بھی اس کا حصہ رہی ہیں, اس پوری جد و جہد کا جو عمران خان صاحب کہتے ہیں, اور ظاہر ہے پروٹیسٹ ہے اور ایک کیفیت ایسی بن گئی کہ وہاں سے پتھر لاٹھیاں ہیں, پیٹرول بم آپ لوگوں نے مارے, وہاں سے بھی ظاہر ہے جوابی کارروائی ہوئی, ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی. پہلے تو آپ بتائیے آپ کی صحت کیسی ہے, آپ ٹھیک ہیں, اور معاملات کہاں جا رہے ہیں عالیہ؟ بیکاز یاسمین راشد صاحبہ تو خود کہہ رہی ہیں صدر عارف الوی کو کہ پلیز آپ عمران خان صاحب کو کہیں اس معاملے کو ختم کریں. آج عمران خان صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا ٹویٹ کیا ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. there were no ifs and buts today. تو آپ سمجھتی ہیں وہ سارے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں؟ اینڈ سوری از اے لوڈڈ کویسچن, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ایک انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک آدمی اس ملک کے فیصلے کر رہا ہے. تو ایسے تناظر میں آپ سمجھتی ہیں کہ سیاسی جماعتیں بات کریں گی, اور کیا ان کو پریشر نہیں ہوگا, اور کیا یہ فیکچول ہے کہ بات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ثنا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو صورتحال یہاں پر پیدا ہوئی ہے نا, نقصان PTI کا ہو, نقصان رینجرز کا ہو, پولیس کا ہو, خون بہے گا پاکستانیوں کا, اور سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج ہم نے جو لاسانیت کا بیج یہاں بیٹھ کر بو رہے ہیں نا, مجھے افسوس ہوا ہے کہ جو آج پریس کانفرنس IG نے اور نگران وزیر اطلاعات نے کی ہے. مجھے بتائیں کیا پختون ہمارے دہشت گرد ہیں؟ دہشت گردی کی جنگ میں جو قربانی میرے پختون بھائیوں نے دی ہے ایسی کوئی دے سکتا تھا؟ کل آپ نے GB کی حکومت کے اوپر کومنٹ کیا. میں آج یہ کہتی ہوں اگر پختون یہاں پر دہشت گرد ہے نا, تو عالیہ حمزہ بھی دہشت گرد ہے, ہر پنجابی دہشت گرد ہے, ہر بلوچی دہشت گرد ہے, ہر سندھی, ہر گلگتی, ہر AJK کا بندہ دہشت گرد ہے. یہ دہشت گردی کے فتوے دینا, یہ بغاوت کے فتوے دینا, یہ باغی کہنا, یہ غدار کہنا, اب بس کر جائیں. ہم پاکستانی ہیں, ہم نہتے تھے. جو سٹوری یہاں پر سنائی جا رہی ہے, یعنی اگر آپ کو TLP کے لوگوں کے پروٹیسٹ کی, پولیس والوں کو مارنے کی, ان کی تصویریں جاری کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے, آپ کو وہ جو آپریشن ہوا تھا اسلام آباد کے اندر, اگر آپ کو لال مسجد کے ویڈیوز اور ان کی تصویریں شیئر کرنے کی ضرورت پڑ گئی, اس کا مطلب ہے کہیں پر تو کوئی غلطی ہے نا. اب میں سارا ٹائم وہاں پر خود موجود تھی. کیا تھا ہمارے پاس؟ پانی, نمک, کیا اس کے علاوہ کیا تھا ہمارے پاس؟ ہم آگ لگانے کے لیے, اور وہ بھی اپنے آپ کو, اس اتنی شیلنگ تھی, سانس لینا مشکل تھا. ہمارے پاس تو درختوں کے پتے تھے جن کے اوپر ہم ماچسوں سے پتھروں کو وہ کر کے, ہمیں تو لگتا تھا ہم پتہ نہیں یہاں پر کس کے اگینسٹ ایک جنگ لڑ رہے. ایک جنگ کا ماحول آپ نے کریٹ کیا. مجھے لوگ کہتے ہیں ربڑ کی گولیاں, میں نے صبح جا کے سب کو دکھایا, کیا ربڑ کی گولیاں میٹل کے دروازوں میں سے نکل سکتی ہیں؟ یہ مطلب کس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ کیا یہ کون سے دہشت گرد بیٹھے ہیں وہاں پر زمان پارک کے اندر؟ میں دہشت گرد ہوں؟ میری شکل پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کون سی دہشت گردی کی ہے میں نے آج تک؟ مطلب مجھے کسی نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے ہوئے بھی کبھی دیکھا ہو؟ مجھے ہاتھ میں کسی نے, آپ ہمیں یہاں تک لے آئے ہیں. اب ہم جیسے پرامن لوگوں کو, ہمارا پہلا جرم اس ملک سے محبت ہے, ہمارا پہلا جرم اس مٹی سے محبت ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کہتے ہیں نا, میں آپ کو بتاتی ہوں, میں آج کہتی ہوں, عمران خان نے نا اس ہجوم کو ایک قوم بنائے, کر لیں جو کرنا ہے, وہ وفاق کی علامت ہے. میں نے سندھیوں کو, بلوچیوں کو, پنجابیوں کو, شیعہ کو, سنی کو, بریلوی کو, پٹھانوں کو, سب کو اکٹھے لڑتے دیکھا ہے. میں نے وہاں کئی
कहीं ये नहीं देखा है कि कोई ये कह रहा हो मैंने कम किया है या तुमने कम किया है। अगर दुख किसी सिंधी को हुआ है ना तो पठान ने मरहम रखी है, अगर किसी बरेलवी को हुआ है तो मेरे किसी सुन्नी भाई ने उसके जख्म के ऊपर मरहम रखी है, उसको पानी पिलाया, उसको नमक चटाया। ये होती है कौम, और वो बंदा जो वफाक की अलामत है आप उसी को तोड़ना चाहते हैं। छोड़ दे सारा कुछ, सियासतें भी हम कर लेंगे, इलेक्शन भी हम करवा लेंगे, मुल्क को तो इस अनारकी से बाहर निकालें। इस वक्त जो आप इस वक्त महंगाई अरूज पर, इकोनॉमिक सिचुएशन इमरान खान को सेटल करने में लगे हुए हैं। मेरा एक सवाल ले लीजिएगा। आलिया, आप जो कह रही है ना, ऐसे लग रहा है कि कोई जुल्म के पहाड़ आप पर तोड़े गए हैं और आपने यू डिडंट आस्क फॉर इट, या आपने कोई शुरुआत नहीं की, या आप में इसमें कोई पेशकदमी नहीं की, या आप इसमें बिल्कुल एब्सेंट हैं। ऐसा तो नहीं है। अब एक जम्मे गफीर जो ज़मान पाक के बाहर लगा हुआ था, चाहे वो कुछ 100 का हो, दर्जनों का हो, पॉइंट इज कि वहां से रेजिस्टेंस आई है, विच मीन्स कि आपने, अब वो वर्जन है कि वो निहत्ते थे, अब चलें आप कह रही हैं रबर बुलेट्स नहीं थी, कोई और चीज़ होगी। पॉइंट ये है कि वहां तक मामला गए क्यों हैं? क्या इमरान खान साहब इतने अबव द लॉ है कि वो पेश नहीं हो सकते? क्या एक वो पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांगे, वो जाएं, वो पेश हो जाएं, उनको जमानत तो मिनटों में मिल जाएगी। पॉइंट इज दिस कि क्या ये पूरा एक महाज बनना चाहिए? आप कह रही हैं वो क्यों कर रहे हैं? पॉइंट इज, मैं ये पूछ रही हूँ कि इमरान खान साहब क्यों नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए? आप ये पूछिए ना, मेरा भी सवाल है। मेरा आज इस रियासत से सवाल है। पहली बात है, रियासत होती है अवाम, 22 करोड़ अवाम। आज अवाम कहां खड़ी है? दूसरा सवाल मेरा ये है, इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ, कातिलाना हमला के मुल्जिम को सिर्फ इसलिए कि उसका लाइव थ्रेट है आपने वीडियो लिंक की इजाजत दी? इमरान खान को ये इजाजत क्यों नहीं मिलती? दूसरी चीज, क्या ये इमरान खान ने पहले नहीं बताया कि मुझे लाइव थ्रेट्स हैं? आज आपने उनकी सिक्योरिटी ले ली, और एक खातून जो कोई सरकारी ओहदा नहीं रखती, उन्हें आपने 20 गाड़ियों की सिक्योरिटी दी हुई, किस चक्कर में? उसके अलावा मेरा एक और भी सवाल है, एक बंदे ने अंडरटेकिंग दी है 18 मार्च को उससे पेश होना है, तो जब वो अंडरटेकिंग देकर कह रहे मैं 18 मार्च को पेश हो जाऊंगा, तो फिर इतनी नफरी लाने की, इतनी रेंजर्स लाने की क्या जरूरत है? क्या ये रेंजर्स तब नहीं आई थी जब राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट्स पे अमल दरामद कराना था? या एक भगोड़ा जो पिछले 4 साल से इस मुल्क का पैसा लूटकर लंदन में बैठे, उसको लाने के लिए, और उसका भाई वजीर आजम है जमानती, क्या कोई मतलब ये तो वही बात है ना कि एक रियासत दो आइन। एक बंदे पे आज आपने 85 FIRs की हुई हैं। 85 FIRs का मतलब है 5 FIR में आपने आइडियली एक दिन में अदालत में पेश होना है। मुझे ये बताएं, ये जुल्म नहीं है? ये मुझे बताए ना, कौन सी दौलत लूटी है, कौन सा चौधरी शुगर मिल बना लिया, सरे महल बना लिया, कौन से? अगर आप उनकी तरफ एक मिनट जुल्म की दास्तान अगर आप उस तरफ से सुनेंगी तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान कौन है। हमने तो देखा है जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब को ट्रीट किया, जिस तरह खाकान अब्बासी को ट्रीट किया, जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा को ट्रीट किया गया, जिस तरह से नवाज, नहीं मतलब क्या मतलब है कैसे? आपने उनको सेल में रखा, ख्वाजा आसिफ को आपने कंबल नहीं दिया, आपने उनको ऊपर मॉनिटरिंग रखी, आपने मरियम नवाज साहिबा को कैमरे लगा दिए, आपने शहबाज शरीफ साहब को कुर्सी नहीं दी क्योंकि वो नमाज पढ़ सके। आप लोगों ने भी अपने टाइम पर काफी मजालिम ढाए हैं, ऐसी बात नहीं है। और गद्दारी के जो ये आप लोग कहते हैं ना सर्टिफिकेट देना, ये आपके दौर में भी बहुत थे। अल्हम्दुलिल्लाह हर दूसरे दिन कोई ना कोई गद्दार होता था। तो मैं ये नहीं कह रही ये कोई इंसाफ का तकाजा है कि आपके साथ वही होना चाहिए जो आपने किया है, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपने भी जो बीज बोए हैं वो भी आपको काटने पड़ेंगे। अगर आप फल लगाएंगी आम तो सेब तो नहीं निकलेगा ना। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमने मरियम सफ्तर के साथ जो किया है, बिल्कुल हमने उनको नहीं दिया है फ्राई पैन, हमने उनको चूल्हा भी दे दिया, फ्राई पैन भी दे दिया, सिर्फ इस्त्री नहीं दी, हमने उन्हें मोबाइल फोन भी दे दिया जिसके ऊपर वो बैठ गई। लेकिन हमने तो उन्हें वो दे दिया कि खिड़की से भी बाहर उन्हें सब कुछ नजर आ रहा था। मैं बताती हूँ सलूक होता क्या है। सलूक वो होता है जो डॉक्टर शहबाज गिल के साथ किया गया, सलूक वो होता है जो आजम सवाती के साथ किया गया। एक मुकदमे की FIR दूसरी FIR नहीं हो सकती। एक मुकदमे की 25 FIR हुई, सिंध से लेकर मत जेल से लेकर 1 महीने में कहां का नहीं फिराया गया, जो बेलिबास किया गया उनको, जो जिस तरह से उनके अब मैं एक आलिया आप जुल्म की दास्तान लंबी है, आपकी तरफ से भी लंबी है। आजम स्वाति साहब भी हैं, फवाद चौधरी साहब भी हैं। नहीं एक सेकंड ये कंपैरिजन हो ही नहीं सकता कि आप दहशतगर्दों की तरह कपड़े डाल के हथकड़ियां पहनाकर, किसको
ये तो सूटेड बूटेड आते थे, फुल मेकअप, ब्लो ड्राई हुआ, ये कौन से दो कंपैरिजन हो सकते हैं? ये कौन सा कंपैरिजन हो सकता है कि हमने जाती उम्रा का इसी तरह मुहासरा किया हो, रेंजर्स को कॉल किया हो कि सीधी गोलियां मारो? लेकिन आलिया, उन्होंने भी अदालती फैसलों पर सरखम किया ना, अदालती फैसलों पर सरखम किया, पेश तो हुए। इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो पेश नहीं हो रहे। मैं आज बताती हूँ जी, बिल्कुल वो पेश हुए, जहां पर अदालत ने हमें कहा कि इसकी जान की गारंटी तुम लोगों ने देनी है, जबकि यहां पर कहा गया कि जान तो आनी जानी है। मतलब ये दो कंपैरिजन से पेश कैसे नहीं हुए? मैं बता रही हूँ 84 मुकदमात हैं। हमने तो वहां पर भी कहा था कि आप फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे दे, वीडियो लिंक की इजाजत क्यों नहीं दी जाती है? क्यों ये मुल्क में और अनारकी और क्योस फैलाने की कोशिश हो रही है? एक बंदा या तो कैरो में पेश नहीं हो रहा है, एक बंदा श्योरिटी बॉन्ड्स फिल करके दे रहा है, लिंक पर नहीं पेश होने देने का मकसद ये तो नहीं है ना आलिया कि कारकुनान डंडे और पत्थर हाथ में उठा लें और अटैक कर दें पुलिस पे। ये तो नहीं, ये तो कोई वजह नहीं है ना। उसके बाद आप जी सना, इसका भी मतलब सना 14 को पुलिस का आना क्या शो करता है? पेश तो उन्हें 18 को करने, तो 4 दिन आपने क्या करवाने उनसे? मुझे इसका अच्छा ओके, मुझे मेरे पास वक्त कम है आलिया, अगर आप मेरा सवाल ले लें, आलिया मेरा सवाल ले लें, वक्त कम है, मुझे सिर्फ 2 पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे, आप प्लीज छोटा रखिएगा जवाब। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अब उन्होंने जो ट्वीट किया है, इसका मतलब है तमाम सियासी जमातों से बात करने को तैयार है वो, या ये सिर्फ इदारों से बात करने को तैयार है? इसको अगर क्लैरिफाई कर दें तो। सना, मैं एक बात बता दूं और बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं, 25 मई को एक कदम कौन हटा था पीछे? इमरान खान। क्यों हटा था? मुल्क में फसाद ना हो। ये यहाँ पर 26 चलें आलिया, इसका मतलब है वो तमाम सियासी जमातों से बात करने को तैयार है। के ना हो। हम बार बार ये कहते हैं, और ये बार बार जब हम ये नहीं, ये आप पहले नहीं कहते थे। इमरान खान साहब पहले ये बात और इफ लगाते थे कि हम इससे बात कर सकते हैं, हम इदारों से बात कर सकते हैं, हम चोर डाकुओं से नहीं बात करेंगे। ये एक मिनट, ये डिफरेंस तो है कि मेरी बात सुने, वो तो स्टेटस इनके साथ रहेगा और वो ताहयात इनके साथ रहेगा, लेकिन आप बात करने को तैयार है स्टेटस के बावजूद। देखिए मेरी बात सुने, हम तो हर दफा बात करने को तैयार होते हैं, उनकी तरफ से आगे से आते, इमरान खान डर गया, इमरान खान असेंबलियां क्यों नहीं तोड़ा है, इमरान खान ये क्यों नहीं कर रहा है? मैं आज ये पूछना चाहती हूँ इन लोगों से कि ये जलती पे तेल डालना चाहते हैं, और ये जो एक फर्द फैसले कर रहा है, आप क्या वाकई इसमें बिलीव करती है? इमरान खान साहब समझते हैं ये अदालत का कोई काम नहीं है, इसमें कोई कानून रास्ता इख्तियार नहीं कर रहा है, ये एक आदमी कर रहा है? ये बड़े क्लैरिफाई कर दीजिए स्टेटमेंट। देखिए मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ, और मैं इस पर जरूर ये कहना चाहूंगी कि जो आज अदालती फैसला है, क्या जज को ये रूलिंग देनी चाहिए थी? और जज को ये कहना कोई एक फर्द कंट्रोल कर रहा है फैसलों को आलिया, because you're speaking the same language that Maryam is speaking, कि वो भी फैसला टोले ने किया। एक सेकेंड प्लीज भाई, आप मेरा कंपैरिजन या खान साहब का कंपैरिजन तो उनसे मत किया। मैं सिर्फ कह रही हूं बात एक है, बात एक है, मैंने आपको पर्सनालिटी वाइज नहीं किया, पर्सनालिटी वाइज नहीं किया। कोई बात एक नहीं है, किसी चीज पे बात हमारी उनके साथ एक। अच्छा बताएं भाई, अब ये बताएं कि एक फर्द है या अदलिया गलत है? लंदन प्लान पर हो रहा है। सिर्फ एक मिनट, क्या ये जज साहब को, अगर मेरे पे तौहीन है, मैं पहले ही तौहीन जज के ऊपर माफी मांग लेती हूँ, क्या उन्हें ये बात करनी चाहिए थी कि मैं आज एक ऐसा फैसला दूंगा और उस अदालती फैसले के अंदर कोई आइन कानून, कोई किसी चीज को उन्होंने रेफर किया हो? मतलब मुझे तो कानून और आइन के दायरे में अगर आप लोग रहे हो तो फिर बात भी बनती है ना आलिया। कानून और आइन से तो मेरा ये ख्याल है कि जो आइन और कानून की पासदारी हम कर रहे हैं, शायद कोई भी नहीं कर रहा है। आलिया फिर तो गाली गुजर रही है। ये बता दूं कि आज हमें वाकई ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान ही पाकिस्तान। अच्छा, बातचीत का रास्ता खुला है, मतलब बातचीत का रास्ता खुला है, अगर वहां से भी टेम्पर्स थोड़े से कम हो जाए तो बातचीत का रास्ता खुला है, हाँ या ना आलिया? देखिए मेरी एक बात सुने, अगर इनका मसला सिर्फ इमरान खान नहीं है ना, और इनका मसला अवाम का मफाद है, इनका मसला, अरे इनके मसले को छोड़ दें, आप अपना मसला बता दें, आप हाँ करेंगे तो हम इनके साथ बैठेंगे, हम इनके साथ बैठेंगे, हम अवाम के लिए, हम मुल्क के लिए इनके साथ बैठेंगे। लेकिन अगर इनका मसला इमरान खान है और इनको सिर्फ ये लड़ाई झगड़ा नीचा दिखाना है, तो फिर मैं आपको एक बात बता दूं, ना हम डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। 24 घंटे क्या आलिया, दैट्स वेरी क्लियर, बहुत शुक्रिया आलिया, थैंक यू, आई एम आउट ऑफ टाइम आलिया, थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया, थैंक यू एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। यहां पर वक्फा लेने जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए।
کبھی کبھار جب آگ لگ جاتی ہے اور کوئی پانی ڈال دیتا ہے اور آگ کو بجھا دیتا ہے تو اس وقت یہ میٹر نہیں کرتا کہ آگ لگی تھی یا نہیں، لیکن کبھی کبھار کہیں آگ جب لگتی ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اور اگر یہ نہیں ڈٹرمن کیا جاتا تو آگ بار بار لگتی ہے اور بار بار پانی کا کام جو ہے وہ اداروں کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ایک صورتحال ایک اس ملک میں ہے، بات چیت واحد رستہ ہے اس سے باہر نکلنے کا، لیکن جو اب تک ڈیمیج ہوا ہے چاہے وہ کسی نے کیا ہو اور کسی پر بھی اس کا الزام دھرا جا سکتا ہو، ان سب کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے۔ اس ملک میں صرف زمان پاک کے باہر لوگ رسپانسبل نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی رسپانسبل ہیں، تو اس رسپانسبلٹی کو کلیکٹیولی کس پر ڈالنا چاہیے اور کس پر نہیں یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو اپنا اپنا بلیم لے کر اس معاملے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے، وی ول سی یو نیکسٹ ویک۔